امام بخاری فرماتے ہیں 9-10 سال کی عمر تھی جب میں مکتب جاتا تھا، میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یار دوسرے علم چھوڑو، رسول اللہ کی حدیثیں یاد کروں۔ حالانکہ اس وقت کا دوسرا علم بھی دین کا علم ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں 9 یا 10 سال کی عمر تھی جب میں نے مکتب کو چھوڑا، اور اس وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ ان کے آگے جا کے دانوِ تلمذ طے کیا۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال میں ان کے پاس پڑھا، حدیث کا سبق میں نے ان سے لیا۔ 1 سال کے بعد ایک دن استاد صاحب ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اور حدیث بیان کرتے کرتے ان سے سند میں تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں 11 سال میری عمر تھی، میں خاموش نہیں رہا، میں اٹھ کے بولا، میں نے کہا استاد جی یہ سند آپ نے غلط بیان کی ہے۔ تو وہ تھوڑا غصے میں آگے کہنے لگے 11 سال کا بچہ مجھے ٹوک رہا ہے، ابھی سال پہلے تو مدرسے میں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور علم کسی کی میراث تو نہیں ہے، آپ کے پاس اگر اصل نسخہ ہے تو آپ جائیں، اصل نسخے سے جا کے دیکھیں۔ استاد صاحب اندر گئے، جا کے اصل نسخہ اپنے صندوق سے نکالا اور کھول کے جب دیکھا تو جیسے امام بخاری نے فرمایا تھا ویسے ہی تھا۔ اب میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ پرانے لوگ جب اختلاف رکھتے تھے نا تو اختلاف رکھ کے دلوں میں حسد نہیں رکھتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اختلاف کا حسن برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو بندہ اختلاف کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے بس میں سچا ہوں باقی ساری دنیا جھوٹی ہے، حالانکہ اگر اس کی علمی حیثیت کو دیکھیں تو زیرو بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اب دیکھیں امام بخاری جن سے احادیث پڑھ رہے ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے، لیکن جب 11 سال کا بچہ ان کو ٹوک رہا ہے اور کہتے ہیں حضرت آپ نے سند غلط بیان کی ہے، اب انہوں نے دیکھا جا کے کہ واقعی سند کے اندر غلطی ہوئی تھی، اور وہ آ کے بغیر کسی شرمندگی کے انہوں نے 11 سال کے بچے کے سامنے جا کے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ بیٹا تو نے صحیح کہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب اپنے قلم سے میرے نسخے کے اوپر اس کی تصحیح کر دے، اس کو صحیح کر دے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 16 سال میری عمر تھی۔ آج 16 سال کے لڑکے کو تو بس کریموں وغیرہ کا ہی شوق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 16 سال میری عمر تھی جب میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت وکیع بن جراح کی تمام کتابوں کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج امام بخاری کو ماننے کا اعلان کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اور یار دیکھیں امام بخاری فرماتے ہیں میری بنیاد حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت وکیع بن جراح کے علوم ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور حضرت وکیع بن جراح یہ بھی فقہ کے لحاظ سے حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر امام اسماعیل بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر امام بخاری کے استادوں کے ناموں میں بھی تو دیکھو نا کن لوگوں کا نام آتا ہے، تو جن کے شاگردوں میں امام بخاری کا نام آتا ہے اس ابو حنیفہ کا علم کتنا ہو۔ اور فرماتے ہیں 16 سال کی عمر میں ان 2 ہستیوں کے علوم کو میں نے حاصل کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے گیا، مکہ شریف گیا، حج ادا کیا۔ حج کرنے کے بعد میں نے اماں جی کو کہا اماں جی آپ جائیں بھائی کے ساتھ، میں نے نہیں جانا۔ فرمایا بیٹا تو نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی اماں جی میں نے مکے میں رہ کے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنی ہیں۔ یہ وہ طالب علم ہیں جن کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سیکھنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔